اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہاں پر جمع ہونے کو جو ہے قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ حضرت الاستاد ان تمام کے قراء کے استاد کو انعامات بھی موصول ہو رہے ہیں۔ اب جو ہے دعا سے قبل میں تأثرات پیش کرنے کے لیے اس پروگرام کی بارونق شخصیت جامعہ خیر العلوم اسعد آباد ادگم کے استاد حدیث و ادب جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل کے ایک عظیم سپوت حضرت اقدس مولانا سلیمان صاحب دامت برکاتہم کو دعوت خطابت دیتا ہوں کہ مختصر وقت میں اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبیہ المصطفى الامین وعلى آلہ وصحابتہ الغر المیامین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین، آج اس شہر والوں کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ انہوں نے یقیناً اپنی تاریخ میں بڑے بڑے نیک کام کیے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ آج کی یہ نیکی ان کے تمام نیک اعمالوں کی پیشانی کا جھومر ثابت ہوں گی اور اللہ کے یہاں مقبول ترین عمل ثابت ہوں گی۔ سامعین، لوگ رقص و سرور کی مجلسیں قائم کرتے ہیں، اس پر پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اس کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اور رقص و سرور کی مجلسیں، ناچ گانے کی مجلسیں پتہ نہیں کہاں کہاں منعقد ہو رہی ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن آپ کا یہ اقدام کہ آپ نے حضرات قراء کو جمع کیا اور لوگوں کو مدعو کیا اور اللہ کے اس گھر میں ان کے لیے قرآن مجید اپنے خاص لب و لہجے اور جن طرق سے اور جس اداؤں سے وہ نازل ہوا ہے اس کے ساتھ سننے سنانے کا موقع فراہم کیا، اللہ رب العزت آپ کی اس عظیم خدمت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم اس محفل سے کچھ سبق لے کر کے جائیں گے کہ اللہ رب العزت کا کلام بھی وہ عظیم چیز ہے جس کے خاطر محنتیں کی جاتی ہیں۔ دوستو، مجلس کا مقصد پورا ہوا اور تمام کی تمام چیزیں اپنے حسن خوبی کے ساتھ مکمل ہوئی ہیں۔ ان حضرات نے ماں اپنے بچے کو جب پورے طور پر سنوارتی ہے تو چہرے پر ایک کالا ٹیکا لگاتی ہے، اس کالے ٹیکے کی طرح، تاکہ اس مجلس کو نظر نہ لگ جائے مجھے کھڑا کیا ہے۔ آپ اسی ٹیکے کی طرح سمجھ کر چند باتیں میری بھی سن لیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو جو لازوال کتاب بنایا ہے اور جو عظیم نعمت کے طور پر ہم تمام کے لیے نازل فرمایا ہے، وہ ایک ایسا تحفہ ہے جس کے عجائبات کبھی ختم ہونے نہیں ہیں، اور اس سے تعلق اس سرزمین پر رونما ہونے والی تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو رفعت و عظمت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ جن لوگوں نے اس سے وابستگی کو اپنے لیے سعادت سمجھا، اللہ رب العزت نے انہیں رفعتوں سے نوازا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس کو ایک خاص موقع سے بیان کرتے ہیں۔ موقع یہ تھا، انہوں نے مکہ مکرمہ کے گورنر سے ایک مرتبہ پوچھا کہ تم نے جنگلات کا ناظم کس کو بنایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے غلام کو۔ حضرت نے تعجب سے پوچھا، غلام کو حاکم بنا دیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہے اور فرائض کو جاننے والا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، سچ فرمایا تھا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ رب العزت اس کتاب کی برکتوں سے قوموں کو عروج اور ترقی عطا فرماتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سے بے رخی برتنے کی وجہ سے پستی کے دلدل کے اندر جا کر پھنس جاتے ہیں۔ دیکھو یہ غلام ہے، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو گورنر اور حاکم بنایا ہے۔ دوستو، قرآن مجید کا پڑھنا
بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن مجید کا سیکھنا عظیم ترین سعادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ تم انسانوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا مشغلہ قرآن سیکھنا اور سکھانا ہے۔ قرآن کے سکھانے والوں اور قرآن کو سیکھنے والوں، یہ پیغمبر نے تمہارا مرتبہ طے کیا ہے کہ تم تمام انسانوں میں بہترین افراد ہو۔ اب ضرورت ہے کہ ہم تمام لوگ قرآن مجید کو سیکھیں اور قرآن مجید کو سیکھنے کے بعد اس کو سکھانے کی کوشش کریں۔ قرآن اگر اتنی عظمتوں والا کلام ہے تو اس کے حقوق بھی ہمارے ذمے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ الحمدللہ ہم سب مومن ہیں، اس لیے اس پر تو ایمان لاتے ہی ہیں۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ قرآن مجید کو پڑھنے والا ایسی چیزیں اپنے پاس دنیا کے اندر جمع کرتا ہے، یعنی نیکیاں جس کا بھاؤتا، جس کی قدر و قیمت اس دنیاوی عارضی زندگی گزارنے کے بعد آخرت کے اندر پتہ چلنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہا حسنہ، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے والے کو اس کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ اندازہ لگائیے ایک سورہ فاتحہ پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملنی ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا یہ اللہ رب العزت کے یہاں رفع درجات کا سبب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن فقد استدرج النبوۃ فی جنبیہ، قرآن کا قاری صرف قرآن کے الفاظ کیا پڑھتا ہے، وہ اپنے سینے کے اندر علوم نبوت کو سمائے ہوئے ہیں۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ معمولی درجے کے لوگ نہیں ہیں، قرآن کے علوم کو سیکھنے والے معمولی درجے کے لوگ نہیں ہیں۔ یاد رکھیے جنہیں قرآن مجید سے وابستگی حاصل ہے، اللہ کی قسم وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی نیابت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر، قرآن کو اتارنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اللہ نے اپنی حفاظت کرنے والوں کے حفاظت کرنے کے لیے حفاظ کرام، علماء کرام اور وہ افراد جو کسی بھی طرح قرآن سے وابستہ ہے ان کو اپنا نائب بنایا ہے۔ لہذا جو لوگ قرآن کو حفظ کرتے ہیں، قرآن کی قراءتوں کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں اور قرآن کے تفاسیر، ان کے معانی کو، قرآن کی بلاغت کو جس نو سے بھی قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں، وہ سب اللہ کے اس کلام کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو ذمہ داری اللہ نے قبول کی ہے وہ نیابتاً عن اللہ اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو قرآن مجید سے وابستگی ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت کی چیز ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القرآن مأدوبۃ اللہ، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے والے، قرآن مجید کو سمجھنے والے، قرآن سے اشتغال رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دسترخوان سے براہ راست استفادہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کا وہ دسترخوان ہے جس کے پاس مختلف قسم کے کھانے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ قلوب ایسے لائے جائیں جنہوں نے اپنے دلوں کو ناجائز جگہوں پر سیراب کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ جو لوگ ایسے دل لے کر قرآن کے سامنے آتے ہیں قرآن مجید سے کبھی نہیں اکتاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کس قدر سچا یہ ارشاد فرمایا، فرماتے لو طہرت القلوب لم تشبع من تلاوت القرآن، اگر دلوں کے اندر پاکیزگی ہوتی تو کبھی بھی قرآن کی تلاوت سے نہیں اکتاتے ہیں۔ تو قرآن مجید وہ دسترخوان ہے جو زمین پر اتارا گیا ہے، ضرورت ہے کہ لوگ اس سے استفادہ کریں، اس کو پڑھیں، اس کو پڑھائیں اور اس کو سیکھنے کا ماحول بنائیں۔ دوستو قرآن مجید صحیح پڑھا جائے گا اس وقت جب اس کو سیکھا جائے، اس لیے پیغمبر نے جہاں قرآن پڑھنے کی بے شمار بشارتیں سنائی ہیں وہیں پر آپ نے فرمایا قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا یہ بہترین عمل ہے۔ اور قرآن سیکھنے سکھانے کی تاریخ یاد رکھیے اتنی پرانی ہے جتنا ہمارا اسلام پرانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بعض صحابہ کا نام لے کر ارشاد فرمایا جسے قرآن ایسا سیکھنا ہو جیسے وہ نازل ہوا فلاں سے سیکھے۔ اقرؤہم ابی بن کعب، میرے سب سے بڑے صحابہ میں سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام لے کر فرمایا، اور کئی ایک صحابہ ہے جن کا مشغلہ ہی تھا قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب عراق فتح ہوا اور وہاں کے شہر کوفہ اور بصرہ آباد ہوئے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا اور ساتھ میں خط بھی بھیجا۔ کوفہ والوں سے فرمایا عبداللہ ابن مسعود کے علم کا میں محتاج ہوں، لیکن میں اپنی ذات پر تم کو ترجیح دیتا ہوں اور انہیں وہاں بھیج رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی تعلیم کا مدرسہ گویا وہاں شروع فرمایا اور زندگی بھر اس کی تعلیم دی۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری شریف میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے ایک راوی ابو عبد الرحمن ہیں، وہ بخاری میں یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ھذا الحدیث اقعدنی ہا ہونا، حضور کے اس فرمان نے مجھے یہاں بٹھایا ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے شارح ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی عبد الرحمن نے قرآن مجید کی خدمت، اس کو سکھانے کا فریضہ ایک لمبے زمانے تک دیا ہے۔ وہ عرصہ اور زمانہ کیا ہے اس کی تعین تو نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے حجاج کے زمانے تک انہوں نے قرآن مجید کو سکھانے کا فریضہ انجام دیا ہے۔ اگر حضرت عثمان کا ابتدائی اور حجاج کا انتہائی زمانہ شمار کیا جائے تو 72 سال ہوتے ہیں، اور اگر حضرت عثمان کا آخری اور حجاج کا ابتدائی زمانہ شمار کیا جائے تو 38 سال ہوتے ہیں۔ 38 ہو یا 72 سال، اتنا زمانہ ایک محدث اور فقیہ نے، جن کے حلقے درس مکہ مکرمہ میں لگتے تھے، انہوں نے ایک چھپر کے نیچے اتنا لمبا زمانہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں گزار دیا ہے۔ قرآن کو سیکھنے کے مکاتب یا مدارس یہ کوئی آج کی چیز نہیں ہے۔ جو لوگ اس سے وابستگی کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، یہ سب سے بڑا حق جو اولاد کے تئیں ان کے ذمہ آتا ہے اس کو ادا کر رہے ہیں۔ دوستو، جہاں چھوٹے بچوں کے لیے قرآن کی تعلیم کی ضرورت ہے، بڑوں کو بھی قرآن مجید سیکھنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے بچے ہمارا مستقبل ہے، اگر ہم انہیں کوئی چیز دے سکتے ہیں تو قرآن کی صحیح تعلیم دینی چاہیے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ مکتب میں جب بچہ جانا شروع کرتا ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی وہ پابندی سے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے کیا نہیں سیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیے دوستو، پیغمبر نے فرمایا حسن ادب سے بہتر ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کوئی تحفہ نہیں دیا، اور قرآن مجید کی تعلیم سے بہتر تحفہ کیا ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے اولاد کو مکتب سے وابستہ کیجیے، مکتب کی تعلیم انہیں دلوائیے، اور مکتب کے اساتذہ سے مربوط رہیے۔ یاد رکھیے یہ مکتب کے اساتذہ آپ کی اولاد کے دنیا کے اندر ایمان اور اسلام کے ساتھ جینے اور آخرت میں اللہ کے حضور ایمان کے ساتھ جانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر ہم نے پابندی سے اپنے اولاد کو ان کے پاس بھیجا اس لیے کہ وہ بیٹھے ہی اس لیے ہے، بھائیو جنہوں نے سیکھا ہے آپ لوگوں کے پیسوں سے جو مدرسوں میں جاتے تھے ان سے سیکھا ہے، اور سکھانے کے لیے اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ان کے ذمہ ایک فریضہ ہے سکھانا، اس کے لیے وہ یہاں بیٹھے ہوئے۔ لیکن یہاں بظاہر اب کچھ خرچ کرنے کی نوبت نہیں آتی ہے، یا یہ کہ دین سے ہمیں اس درجہ رغبت نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے، اس کا نفع عاجل یعنی بعد میں ملنے والا ہے، اس لیے ہم لوگ اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے، اور جو نفع جلدی ملنے والا ہے اس کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ اپنے بچوں کو مکتب سے وابستہ کریں۔ مکاتب کے بارے میں تو عجیب بات لکھی ہے، وہ بھی قرآن کے روشنی میں فرمایا کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، تم لوگ ربانی بنو بسبب اس بات کے کہ تم قرآن کو سیکھتے ہو اور قرآن کو سکھاتے ہو۔ اللہ اکبر! ربانی بننے کے لیے لوگوں کو کہاں کہاں جانا چاہیے، خانقاہ میں جانا چاہیے، اور کتنی محنتیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کو سیکھنا اور اس کا سکھانا یہ ربانی بننے کا یہ گھر بیٹھے سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو قرآن مجید کو سیکھنا اور اس کو سکھانا سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس کو اہمیت دیں اور اپنے مکاتب کو تقویت دیں۔ مکاتب کو تقویت دینے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے کے لیے ہم سے جن چیزوں کی درخواست کی جائے سب سے پہلے ہم لبیک کہے کہ امام صاحب، عالم صاحب، حافظ صاحب آپ کو کس بات کی ضرورت ہے ہمارا مکتب قائم کرنے کے لیے، اچھا چلانے کے لیے، اس نظام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہم سب تیار ہیں۔ بہرحال اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہم اپنی اولاد کا مستقبل سنوارتے ہیں۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے لیے بھی انتظام کریں قرآن مجید سیکھنے کا۔ بچے تو بالغ ہونے کے بعد نماز پڑھنے والے، تب ان پر قرآن مجید کو صحیح سیکھنا فرض ہوتا ہے، لیکن مجھے تو عشاء کی نماز ابھی پڑھنی ہے، اگر قرآن مجید میں صحیح نہیں پڑھتا ہوں تو جیسے عشاء فرض ہے، عشاء کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن وہ میرے لیے سیکھنا فرض ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو چیز فرض تک پہنچانے والی ہو اس چیز کا سیکھنا بھی فرض ہوتا ہے۔ لہذا بڑے لوگ بھی کسی عمر کے ہو وہ نہ سوچے کہ ہم اس عمر میں کیسے قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں، ضرور سیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کا کون سا کام ہم زندگی کی آخری عمر میں نہیں کر پاتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ میرے رب نے تو قرآن میں بار بار فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم ہیں جنہوں نے اپنے کلام کو آسان کیا ہے۔
نازل کرنے والا جو جس کا کلام ہے وہ آسان کیے ہوئے ہیں، اور ہم اس کو کیوں دشوار سمجھتے ہیں؟ اس لیے ہم لوگ قرآن مجید کو سیکھنے کا ماحول بنائیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ قرآن کا ایک بہت بڑا حق ہمارے ذمہ ہے، قرآن کو سمجھنا ہے۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا، ایصال ثواب کے لیے نازل نہیں ہوا، گھر بنا تو اس میں تلاوت ہی کے لیے نازل نہیں ہوا، اس کی اپنی برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قرآن کا سب سے بڑا مقصد محفل قرآن یعنی قرآن کے مضامین اور ان کے احکام کو معلوم کرنا اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ ہم لوگ بہت غافل ہیں، کوئی مسجد ایسی نہ ہو جس میں روزانہ قرآن مجید کی تفسیر نہ ہوتی ہو۔ ہم نے قرآن کو ہر اعتبار سے چھوڑا ہے۔ اللہ نے 1400 سال سے پہلے عرصے میں آیت نازل فرمائی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو یکسر چھوڑ دیا تھا۔ ہم اس کے مصداق ہے کہ ہمارا پیغمبر اللہ کے حضور ہماری شکایت قیامت کے دن کریں گے کہ اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن مجید کو کے الفاظ کو بھی سیکھیے، اس کو پڑھیے، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے قرآن کی تفسیر کے حلقے لگائیے۔ ابھی نعت شریف پڑھ رہے تھے حافظ صاحب، تو ہم لوگ کتنا جھوم رہے تھے اس لیے کہ نعت کے مضامین ہم سمجھ رہے تھے۔ اللہ کی قسم قراء کی قراءتوں کو اگر ہم اس کے معنی کے ساتھ سمجھ رہے ہوتے اور سچا دل ہمارے پاس ہوتا تو یقیناً ہمارا کیف و سرور اس سے بہت زیادہ ہوتا جتنا بھی بنائے ہوئے تھے ہم۔ اللہ رب العزت اس جلسے کو بحق قبولیت سے نوازے۔ جن لوگوں نے جس طرح کی اس کے لیے محنت کی اللہ قبول فرمائے، اور اس گاؤں والوں کے اس اقدام کو دوسرے گاؤں والوں کے لیے ایک بہترین اقدام ثابت فرمائے، اور ہر جگہ قرآن مجید